السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اب تک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان اعمال کا تذکرہ کیا تھا جن پر قرآن و حدیث میں جنت کی بشارت سنائی گئی تھی۔ چونکہ جنت اور جنت کی نعمتیں مومن کے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مومن کے نیک اعمال سے خوش ہوتے ہیں تو جنت کی نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عنایت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا کہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان جو خاک اور مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ نہ ہی فرشتہ ہے جن کی پیدائش نور سے ہوئی ہے اور جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ آگ سے بننے والا شیطان ہے کہ جس کا مقدر جہنم کی آگ یہ متعین ہے، بلکہ انسان کی جو آخرت ہے وہ اس کے عمل پر موقوف ہے۔ اگر وہ نورانی عمل کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اگر وہ نفسانی اور شیطانی عمل کرے گا، گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دینے کے لیے اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا اور کہا کہ جبرائیل جاؤ اور دیکھاؤ کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی جنت بنائی ہے اور اس کے اندر کیسی نعمتیں میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کے مناظر کا انہوں نے مشاہدہ کیا، پھر واپس آ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے اس قدر عالی شان اور زبردست نعمتیں اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے کہ اب جو کوئی بندہ اس کے بارے میں سنے گا ضرور وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ یعنی اتنی عالی شان نعمتوں سے کون محروم رہنا چاہے گا؟ ہر کوئی کوشش کرے گا اور اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے اور قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو بہت ساری قربانیاں دینا پڑے گا، اس کو فجر کی نماز کے لیے میٹھی نیند قربان کر کے اٹھنا پڑے گا، اور بہت ساری ناگواریوں کو خوش دلی سے اس کو سہنا پڑے گا، غصے کو پینا پڑے گا، اس طرح کے بہت ساری چیزیں لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح کی قربانیوں اور ناگوار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو گھیر دیا۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل پھر جنت کو دیکھ آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کو دیکھا، واپس دربار خداوندی میں آ کر یہ کہنے لگے کہ اے اللہ، آپ نے ایسا جنت کو قربانیوں سے اور ناگوار چیزوں سے گھیر دیا ہے کہ اب تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی اس کے اندر داخل ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جہنم دیکھنے کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھے، جہنم کے عذابات کو دیکھے، واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ، آپ نے جہنم میں اس قدر خطرناک اور بھیانک عذابات آپ نے تیار کر رکھے ہیں، میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی بندہ جہنم کے ان عذابات کے بارے میں سنے گا ضرور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ کوئی بھی اس کے اندر داخل ہونا نہیں چاہے گا، اس کے لیے چاہے اس کو کتنی بھی قربانی دینی پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے اور شیطانی اعمال سے گھیر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا تو وہ گئے اور وہ منظر دیکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ کہا کہ اے اللہ، آپ نے اس طرح جہنم کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا ہے، اب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ پائے گا۔ یعنی انسان چونکہ اس کی طبیعت کے اندر ہے گناہوں کی طرف میلان اور نفسانی خواہشات کی اتباع، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہی کوئی جہنم سے بچ پائے گا۔ تو بہرکیف عزیز ساتھیوں، اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں کی نعمتوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے قربانی دینا اور اپنے نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا انتہائی ضروری ہے۔
تو یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جنت کا جب مشاہدہ کیا تو یہ کہا کہ اللہ اس کی نعمت ایسی عظیم الشان ہے کہ جو کوئی اس کے بارے میں سنے گا ضرور اس کو حاصل کر کے رہے گا۔ جب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنت کی وہ نعمتیں کس قدر حسین ہیں جس کی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قدر متاثر ہوئے، تو اسی تشویش کو دور کرنے کے لیے ہم جنت کے حسین نظاروں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب جنت میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں جنت کی زمین دیکھنا ہے کہ جنت کی زمین کیسی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین انتہائی سفید ہے اور وہاں کے میدان کافور کے چٹانیں ہیں جس کو ریت کی ٹیلوں کی طرح مشک نے گھیر رکھا ہے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ اہل جنت پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک ہوا چلائیں گے جو ہوا سارے اہل جنت کو مشک کی خوشبو سے معطر کر دے گی۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کو ابن صیاد کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کاہن تھا، اور بعضوں کا کہنا ہے کہ وہ دجال ہے جو کچھ عرصے کے بعد غائب ہو گیا اور قیامت کے قریب وہ ظاہر ہوگا، جس دجال کا ہم بارہا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوپہر کیف ابن صیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جنت کی مٹی کیسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درمکتن بیضاء مسکن خالصن، یعنی جنت کی مٹی میدے کے آٹے کی طرح بالکل نرم اور ملائم ہے اور خالص کستوری یعنی مشک کی وہاں کی مٹی ہے۔ تو جنت کی زمین کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنت کی زمین یہ سفید ہے، اور وہاں کی مٹی کے بارے میں فرمایا کہ وہاں کی مٹی مشک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا کہ جنت کیسے بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، یعنی جنت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت کا جو گارا ہے، گارا یعنی دو اینٹوں کے درمیان میں جو گارا ڈالا جاتا ہے، تو جنت کے اینٹوں کے درمیان کا جو گارا ہے وہ ہے مشک ہے، اور وہاں کے جو سنگریزے ہیں، وہاں کی جو کنکریاں ہیں وہ موتی اور یاقوت کے کنکریاں ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ وہاں پر نعمتوں میں رہیں گے، کوئی ان کو مصیبت نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے، ان کے لباس بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کی جوانیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو ایک اور روایت ہے، بلکہ اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہاں کی مٹی زعفران ہے۔ اب پچھلی حدیث میں یہ کہا گیا کہ جنت کی مٹی مشک ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جنت کی مٹی زعفران ہے، تو دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے تطبیق دی جائے گی کہ جنت کی مٹی کا جو رنگ ہوگا وہ زعفرانی ہوگا، اور اس کی جو خوشبو ہوگی وہ جو ہے نا مشک کی طرح خوشبودار وہاں کی مٹی ہوگی۔ ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت کی زمین ہموار ہے، بالکل لیول ہے، اور وہاں کی جو نہریں ہیں وہ جنت کی زمین کو پھاڑتے ہوئے نہیں چلتی، یعنی جنت کی زمین پر ہموار ہے تو وہ اسی طرح سے کیا کہتے ہیں ہمواری کے ساتھ وہ چلتی ہے، جنت کی زمین کو وہ چیرتی نہیں، پھاڑتی نہیں۔ تو یہ ہے جنت کی زمین اور وہاں کی مٹی کا مختصر تذکرہ۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ جنت کے شب و روز، کہ جنت کے شب و روز کیسے ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، کہ اہل جنت کو جنت میں دن رات ان کی روزی دی جائے گی۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت میں دن بھی ہوگی اور رات بھی ہوگی، حالانکہ وہاں پر سورج اور چاند کا نظام نہیں ہوگا۔ اس لیے مفسر علامہ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی گھڑیاں بنائی ہے جس طرح دنیا کی گھڑیاں ہوتی ہیں، تو بغیر چاند اور سورج کے، بغیر دن رات کے نظام کے ہی یہ گھڑیاں چلتی ہے، اور وہاں پر صرف ایک نور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی نور میں اوقات مقرر کر رکھے ہیں، صبح کے، دوپہر کے اور شام کے، تاکہ ان بدلتے ہوئے اوقات کا اہل جنت لطف لے سکے، کیونکہ انسان کی طبیعت کے اندر
یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ بعض چیزیں اس کو صبح کے اوقات میں لذت دیتی ہے، بعض چیزیں اس کو دوپہر میں لذت دیتی ہے، اور بعض چیزوں کا مزہ اس کو شام کے اوقات میں آتا ہے۔ تو اس طرح اہل جنت بدلتے ہوئے اوقات سے استفادہ کرے اور ان کی لذت حاصل کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دن رات کے اوقات ان گھڑیوں کے ذریعے سے مقرر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ جنت کا نور کیسے ہوگا، جنت کی روشنی کیسے ہوگی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، کیا تم نے فجر سے پہلے کا وقت نہیں دیکھا؟ یعنی فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کا وقت نہیں دیکھا کہ کس طرح سے روشنی ہوتی ہے، جس کے اندر تیزی نہیں ہوتی بلکہ ایک پرسکون روشنی ہوتی ہے؟ تو فرمایا کہ جنت کی روشنی بھی اسی طریقے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں نہ سردی ہوتی ہے اور نہ انسان کو گرمی ہوتی ہے۔ یہاں پر فجر کے بعد اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی جو روشنی ہے، موسم کے حساب سے کبھی وہ سرد ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی گرمی بھی گرما کے موسم میں گرم ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جنت میں نہ اہل جنت کو سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، بلکہ معتدل وہاں کا موسم رہے گا جس سے انسان ہر وقت لطف اندوز ہوتا رہے گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اہل جنت کے جسم سے خود، یعنی ان کے جسم خود نورانی ہوں گے، روشنی پھیلانے والے ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک نور چمکے گا، بجلی کی طرح سے ایک چمک چمکے گی، تو نچلے درجے کے جو جنتی ہے وہ آپس میں کہیں گے کہ آخر یہ کیا تھا؟ تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ اوپر کے درجوں کا جنتی اپنے ایک بالا خانے سے دوسرے بالا خانے کی طرف منتقل ہو رہا تھا، تو اس کے جسم کی گویا کہ یہ چمک تھی۔ تو جنت میں ایسی روشنی ہوگی، خود جنتی لوگوں کے جسم کے اندر روشنی ہوگی۔ مزید اس روشنی کو پرلطف بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ قندیل لٹکائیں گے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے چراغوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے چراغ اور قندیل وہ ہے جو عرش سے لٹکے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ اہل جنت کے لیے روشنی پھیلاتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے ان کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی، اور ان کی روشنی کی وجہ سے انسان کی آنکھیں، یعنی اہل جنت کی آنکھیں خیرہ بھی نہیں ہوں گی۔ جس طرح عام طور پر تیز سورج کو انسان دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی ہے، اس کو تھوڑی تکلیف اور دقت محسوس ہوتی ہے، لیکن فرمایا کہ جنت کے ان قندیلوں کی وجہ سے وہاں کا نور مزید بڑھے گا، وہاں کی خوبصورتی اور حسن مزید بڑھے گا، لیکن اس سے انسان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بہرکیف محترم حضرات، یہ جنت کی مٹی کے بارے میں، وہاں کی زمین کے بارے میں، اور وہاں کے شب و روز یعنی دن رات کے بارے میں مختصر سا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، اور اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ اور بھی جنت کی بہت ساری چیزیں، جنت کے دروازے کیسے ہیں، اور جنت کے محلات کیسے ہیں، وہاں کی نہریں کیسی ہیں، وہاں کی ہوائیں کیسی ہیں، اور وہاں کے حوریں کیسی ہیں، وہاں کی عورتیں کیسی ہیں، میاں بیوی وہاں پر کس طرح سے رہیں گے، اس طرح کے اور بہت سارے احوال جنت کے آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہماری اللہ تعالیٰ بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔